الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على خاتم النبيين من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله درشی کی پوچھ پڑ جائے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سے سایہ ولی اور گنج بخش فیض عالم مظہر پورے خدا گنج بخش فیض عالم مظہر پورے خدا ناک سارا پیر کامل قابلہ رہنما حمد صلاح کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں آج ہم رمضان المبارک کے آخری جمعہ جمعۃ الوداع میں شریک ہیں پھر قسمت والوں کو یہ گھڑیاں یہ ساعتیں یہ لمحات نصیب ہوں گے اور جن کو یہ دن یہ وقت میسر ہو گئے وہ خوش نصیب لوگ ہیں اتنے خوش بخت ہیں کہ اس کا اندازہ دنیا میں نہیں لگایا جا سکتا جب آپ قبر میں جائیں گے پھر حشر میں اٹھائے جائیں گے پھر معلوم ہوگا کہ ان لمحات کی کیا برکات تھی یہ برکتوں والے لمحے ہیں جو اللہ کریم نے مسلمانوں کو عطا فرمائے دعائے رب لم یزل کی بارگاہ میں اللہ کریم آج کی ان گھڑیوں کا صدقہ جتنے مسلمان بیمار ہیں مالک سب کو شفا نصیب فرما،
اور جتنے مسلمان اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے، ہماری سنگت کے، ہماری بیٹھک کے، ہمارے جمعے کے اجتماعات کے ساتھی، ہماری 5 وقت کی نمازوں کے ساتھی جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، مالک ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ عزیز دوستو، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری جمعہ آتا ہے تو میری امت کے لیے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے۔ تو رب فرماتا ہے زمین سے، اے زمین تو کیوں رو رہی ہے؟ تو کیوں رو رہی ہے؟ کیوں اداس ہو رہی ہے؟ تیرے اوپر میں نے پھل اور پھول کو اگایا ہے، شجر اور حجر کو نصب فرمایا ہے، تیرے اوپر لہلہاتے کھیتوں کو میں نے روانی دی ہے، تیرے اوپر دریاؤں کو چلا دیا ہے، تیرے اوپر دریاؤں کے پیٹ میں مونگی، ہیرے اور جواہرات کو میں نے داخل فرما دیا ہے، تجھے اتنا حسین و جمیل بنایا کہ لوگ تجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، پھر تو کیوں اداس ہے؟ آسمان سے رب پوچھتا ہے میں نے تمہیں ستاروں سے مزین فرمایا ہے، میں نے تجھے سورج کی روشنی سے روشن کیا ہے، چاند کی چمک سے تجھے ضیاء عطا فرمائی ہے، پھر تو کیوں اداس ہو رہا ہے؟ تو زمین و آسمان کہتے ہیں اے مالکا، ہم اپنی وجہ سے نہیں رو رہے ہیں، اپنی وجہ سے اداس نہیں ہیں، اے مالک الملک، ہم تو امت محمدیہ کی وجہ سے رو رہے ہیں، ہم آخری نبی کی امت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے کیوں روتے ہو؟ عرض کرتے مالک، جو دن تو نے ان کو عطا فرمائے، جو راتیں تو نے ان کو عطا فرمائی، جو سحر و افطار کی لذت تو نے ان کو عطا فرمائی، اے مالک وہ ان سے جدا ہو رہے ہیں۔ کیا خوب یہ لمحے ہیں کہ سحر کا وقت ہو یا افطار کا وقت ہو، تیرا فرمان جاری ہو جاتا ہے اے بندے یہ تیرے کھانے اور پینے کا وقت نہیں ہے، رب سے ملاقات کی گھڑیاں ہیں، اللہ سے ملاقات کی گھڑیاں ہیں۔ فرمایا کہ بندہ اس وقت کھانے یا پینے سے ملاقات نہیں کر رہا ہوتا، اللہ کی نعمتوں سے ملاقات نہیں کر رہا ہوتا، یا اللہ پھر کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ فرمایا جب سحر کا وقت ہوتا ہے یا افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اپنے بندے سے ملاقات کرتا ہوں، میں اپنے بندے سے کیا کرتا ہوں؟ ملاقات کرتا ہوں۔ پھر انعام کیا دیتا ہوں؟ میں جو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہوتا ہے میں اسے عطا کر رہا ہوتا ہوں، میں اسے عطا کر رہا ہوتا ہوں۔ اب بندے کی نظر ایسی نہیں کہ بندہ اپنے رب کو دیکھ سکے، بندہ اپنے مالک کی تجلیات کو دیکھ سکے، بندہ اپنے مالک کے حسن و جمال کو دیکھ سکے، لیکن رب فرماتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اور روزے دار کی ایک ایک لمحوں میں رب اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے ساتھ ہوتا ہے؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرا امتی روزہ رکھ کر کھا لے، پی لے، بھول کر، سہور، جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا، تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے اے میرے بندے یہ تو نے نہیں کھایا ہے، یہ تو نے نہیں پیا ہے، یا اللہ اپنے ہاتھوں سے کھا رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پی رہا ہوں، پیٹ بھر کے کھا لیا۔ بات نے مجھے سمجھ آئی کہ میں تو روزے سے تھا، روزے کی کیفیت سے تھا۔ رب فرماتا ہے نہیں، تو روزے کی کیفیت میں میرا مہمان ہے، جو کچھ بھی تو کھائے گا تو خود نہیں کھائے گا، میں رب تجھے کھلا رہا ہوں، میں رب تجھے کھلا رہا ہوں، میں رب تجھے پلا رہا ہوں، بھول کر، جان بوجھ کے نہیں۔ یہ نہ ہو کہ بندہ یہ سمجھے کہ اس حدیث سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ بندہ تھوڑا بہت چکھ لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا پانی پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چائے بسکٹ کا اہتمام کر لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پان یا سگریٹ سے تھوڑا سا منہ کا ذائقہ بدل لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نہیں نہیں،
جو بندہ بھول کر کھا لے، رب فرماتا ہے میں نے ہی اسے کھلایا ہے، میں نے ہی اسے پلایا ہے، اس کا روزہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ رب تعالیٰ اعزاز دیتا ہے روزے دار کو، اور اس کو بتاتا ہے تیرے دن کے لمحوں کے اندر بھی میں تیرے ساتھ ہوں، شام کے لمحوں کے اندر بھی میں تیرے ساتھ ہوں، دوپہر کے لمحوں کے اندر بھی میں تمہیں ساتھ ہوں، سحر و افطار کے لمحوں میں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں بندے جب جب تو نگاہ اٹھائے گا روزے کی کیفیت میں تو اپنے رب کو اپنے قریب ہی پائے گا۔ ہر لمحے اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہے، ہر لمحے۔ اور جمعہ المبارک الوداع آخری جمعہ اور طاق راتوں کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ کون سی راتوں کے درمیان سے؟ طاق راتوں کے درمیان سے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ نے ان طاق راتوں کی بڑی برکت عطا فرمائی ہے، اور جس کو ان طاق راتوں کے اندر اللہ لیلۃ القدر کی لمحے نصیب فرما دیتا ہے، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کیوں کہ لیلۃ القدر میں رب نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں رب نے قرآن کو کون سی رات میں نازل کیا؟ کون سی رات میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر کی رات میں رب کائنات نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کس پر نازل کیا ہے؟ دل مصطفیٰ پر۔ کس پر نازل کیا ہے؟ دل مصطفیٰ پر، قلب مصطفیٰ پر۔ یا اللہ قلب مصطفیٰ پر قرآن کو نازل کیا، فرمایا ہاں ہاں میرا قرآن ہے، وہ محبوب بھی تو میرا ہے، قرآن بھی میرا، محبوب بھی، یا اللہ لیل و نہار بھی تیرے ہیں، شجر و حجر بھی تیرے ہیں، نباتات و جمادات بھی تیرے ہیں، ہر چیز تیری ہے۔ مالک ان پر بھی نازل کر سکتا تھا، پتھر و پہاڑ پر بھی نازل کر سکتا تھا، آسمان پر بھی نازل کر سکتا تھا۔ تو میں کسی میں جرأت نہیں ہے کہ میرے کلام کی طاقت کو برداشت کر سکے، کسی کے اندر وسعت نہیں ہے کہ جس میں میرا قرآن سمایا جا سکے، کسی میں پاور نہیں ہے کہ جس میں میرا کلام رکھا جا سکے، کیونکہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو پہاڑ کیا ہو جاتے؟ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پگھل جاتے، روئی کی طرح اڑ جاتے، ان کی وسعت ختم ہو جاتی، ان کی طاقت ختم ہو جاتی، ان کی عظمت ختم ہو جاتی، ان کی حالت ختم ہو جاتی، ان کی شکل و ماہیت ختم ہو جاتی۔ فرمایا یا اللہ پہاڑ تو اتنے قوی اور مضبوط تھے جنہوں نے زمین کو تھام رکھا ہے، اگر پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے تو زمین تباہ ہو جائے گی، کیونکہ پہاڑ میخیں ہیں زمین کی، قلعے ہیں زمین کے، اللہ نے ٹھوک دیا زمین کو، مضبوط کر دیا پہاڑوں کے ذریعے سے۔ مالک وہ تو اتنے مضبوط ہیں، فرمایا نہیں میرے یار کے دل سے مضبوط نہیں ہے، میرے محبوب کے دل سے مضبوط۔ سورۃ احزاب اٹھا کے دیکھو، وَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اپنی اس امانت کو زمین اور آسمان کو پیش کیا، زمین اور آسمان کو پیش کیا۔ زمین سے کہا تم لے لو، آسمان سے کہا تم لے لو، ان کے سامنے پیش کیا تو زمین نے عرض کی مالک ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہم وسعت نہیں رکھتے ہیں، ہم پاور نہیں رکھتے ہیں۔ تو پھر رب کائنات نے فرمایا ہم نے پھر اپنی اس امانت کو محبوب کے دل کے سامنے پیش کیا، محبوب کے دل کے سامنے پیش کیا۔ کون سی گھڑیاں تھی، کون سے لمحات تھے؟ فرمایا میرا محبوب سجدے میں تھا، میرا محبوب اللہ کو سجدے کی کیفیت بڑی پسند ہے۔ اللہ کے سارے انعامات جو نازل ہوتے ہیں نا اپنے بندے پر، وہ سجدے کی حالت میں نازل ہوتے ہیں، سجدے کی کیفیت میں۔ بندہ جب سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اب تو میرے سامنے جھک گیا ہے، اور جھکنے کی بھی اس کیفیت میں جھکا ہے کہ جس کیفیت کو ہر کیفیت پر ناز ہے۔ تو نے اپنی زمین کو زمین کے اوپر رکھ کر مجھے پکارا ہے، اے میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کو منانے کا آسان طریقہ ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ کر لو، اس کی بارگاہ میں
سجدہ کر لو۔ آقا کریم سجدے میں ہے، رب نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل جا آج میرے محبوب کو میرا کلام عطا کر، میری امانت میرے محبوب کے سپرد کر دے۔ کیا یہ امانت پہلے محبوب کے پاس نہیں تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے الرحمن، وہ رحمان، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن کس کو سکھایا؟ الرحمن، وہ رحمان، علم القرآن، اس سے پہلے کسی مخلوق کا ذکر نہیں، نہ زمین کا ذکر، نہ آسمان کا ذکر، نہ بلندی کا ذکر، نہ پستی کا ذکر، نہ آدم کا ذکر، نہ حوا کا ذکر، نہ نوح کا ذکر ہے، نہ عیسیٰ کا ذکر ہے، نہ موسیٰ کا ذکر ہے، کسی کا ذکر نہیں ہے۔ تمہیں الرحمن، وہ رحمان، علم القرآن، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، پہلے محبوب کو پڑھایا، محبوب کو سکھایا، پھر اس کے بعد خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے انسان کو پیدا، بعد میں جبریل کے ذریعے سے قرآن کیوں اترا؟ اس لیے اترا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ قرآن جو ہے میرے حبیب کی اداؤں کا نام ہے، میرے محبوب کی محبت کا نام ہے، میرے محبوب کی چاہت کا نام ہے۔ دیکھو محبوب اگر ہرا کے اندر موجود ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، میرا محبوب بطحہ قریش میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، میرا محبوب مکہ کی وادیوں میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، میرا محبوب بدر کے اندر ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، میرا حبیب احد کے اندر ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، میرا حبیب مدینے کے اندر ہے تو قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے، میرا محبوب جہاں جہاں موجود ہے رب کا قرآن وہاں وہاں نازل ہو رہا ہے، تاکہ پتہ چلے محبوب کی محبت کے مجموعے کا نام قرآن ہے، محبوب کی محبت کے مجموعے کا نام اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ محبوب کی محبت کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ محبوب کی محبت کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، تمہیں محبت مصطفیٰ کے گیت اور ترانے نظر آئے گے، محبت مصطفیٰ کی نعت نظر آئے گی، محبت مصطفیٰ کی حمد و ثنا نظر آئے گی۔ پورے قرآن کو پڑھ لو، پورے قرآن کے تذکروں کو پڑھ لو، رب کائنات نے محبوب کی ایک ایک اداؤں کو واضح کر کے بتایا ہے، ایک ایک لمحات کو واضح کر کے بتایا ہے، اور رب نے قرآن اتار کر مومن کے دل کو روشن کر کے بتایا کہ دل اسی کا روشن ہوگا، آنکھیں اسی کی روشن ہوگی، زبان اسی کی روشن ہوگی، قرآن کو وہی سمجھے گا جو محبت مصطفیٰ اپنے دل میں جگہ بنائے گا، محبت مصطفیٰ کو اپنے دل میں بٹھائے گا، رب قرآن اسی کو عطا فرمائے گا۔ کیا قرآن کوئی عام کتاب کا نام ہے؟ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھئے، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھئے، اے سیدنا فاروق اعظم ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تیزی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، کیا ہمارا پڑھنا صحیح ہے؟ فرماتے ہیں ایسے نہیں پڑھو، ایسے نہیں پڑھو۔ کیسے پڑھیں؟ فرمایا قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن کی زبان سے پڑھو، قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن کی آنکھ سے پڑھو، قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن کے کلام سے پڑھو، قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن کی سمجھ سے پڑھو۔ اے فاروق اعظم کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے سورہ بقرہ، قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، جو پہلے سپارے سے شروع ہوتی ہے، تیسرے سپارے پہ مکمل ہوتی ہے، قرآن کی پہلی دوسری سورت ہے سورہ بقرہ۔ اس سورت مبارک کو حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، نبی علیہ السلام سے پڑھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورت مبارک کو پڑھا۔ جب اس سورت مبارک کو پڑھا تو کتنا عرصہ لگا؟ ہم کہتے ہیں 2 سال ہو گئے ہمارا بچہ جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، 2-3 سال ہو گئے ہمارے بچے نے قرآن کو مکمل نہیں کیا، اتنا وقت لگ گیا بچہ ہمارا قرآن نہ پڑھ سکا، اتنے لمحے گزر گئے بچہ ہمارا قرآن نہ پڑھ سکا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا بات سن، میں نے کہا پڑھانے والا استاد معلم انسانیت ہو، پڑھانے والا استاد محبوب پروردگار ہو، پڑھانے والا استاد
باعث تخلیق اپنا انسانیت ہو، پڑھانے والا استاد پوری کائنات کے بننے کا سبب ہو، پڑھانے والا استاد پوری کائنات کا ماوا و ملجا ہو، پڑھانے والا استاد آدم علیہ السلام کی آنکھوں کا تارا ہو، پڑھانے والا استاد نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا سہارا ہو، پڑھانے والا استاد ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کی تپش کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہو، پڑھانے والا استاد اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی زندگی کے بچنے کا سبب ہو، پڑھانے والا استاد موسیٰ و عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کے نبیوں کی دعاؤں کی زینت اور حسن ہو، پڑھانے والا استاد پورے کائنات کے امام انبیاء کا سردار ہو، پڑھانے والا استاد فرشتوں کا بھی سردار ہو، پڑھانے والا استاد شجر و حجر کا بھی محبوب ہو، پڑھانے والا استاد کل کائنات کا محبوب ہو، پڑھانے والا استاد رب کا بھی محبوب ہو کہ رب جن کو بنا کے کہے وَالضُّحَىٰ۔ پڑھانے والا استاد اتنا عظیم ہو کہ جن کے قدموں میں کل کائنات ہے، جن کے قدموں میں کل کائنات کے خزانے ہیں، پڑھانے والا استاد اتنا عظیم ہو، اتنا عظیم ہو کہ رب خزانے دے دے کے کہے، رب نعمتیں دے دے کے کہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوبہ ہم نے سارے خزانوں کا مالک آپ کو بنا دیا ہے، سارے خزانوں کا مالک آپ کو بنا دیا ہے، کوئی ایسا خزانہ نہیں ہے جو محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا ہو، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو محبوب کی آنکھوں سے اوجھل رکھی ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے کئی تفاسیر ہیں، اس کے کئی معنی مفہوم ہیں، اس سے ترجمے بنتے ہیں، کئی تفسیریں بنتی ہیں، کئی تعویلیں بنتی ہیں، کئی تعبیریں بنتی ہیں۔ اس کا مختصر یہ ہے کہ حبیبہ میرا جو کچھ بھی ہے سب تیرا ہے، جو کچھ بھی ہے میرا وہ سب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اتنا بڑا استاد ہو، اتنا بڑا استاد کہ جو یہ فرمائے کہ مجھے پتا ہے قیامت تک کس نے مجھ پر ایمان لانا ہے، جو کہے مجھے خبر ہے کس نے قیامت تک میرا کلمہ پڑھنا ہے، جو یہ کہے کہ مجھے خبر ہے کس صورت پہ جنت پہ جانا ہے، جو یہ کہے کہ مجھے خبر ہے کس چہرے نے جہنم میں جانا ہے۔ اتنا بڑا استاد پڑھانے والا ہو اور پڑھنے والا شاگرد عمر فاروق ہو، پڑھنے والا عمر ہو کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ان اللہ ینطلق علی لسان عمر، اے عمر تیری زبان پر میرا رب بولتا ہے۔ چس نہیں آئی، فرمایا کہ بے شک اے میرے عمر تیری زبان سے جب کلمات نکلتے ہیں، تیری زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے، اسلام کے معاملات میں جب کوئی مشورہ نکلتا ہے، اے عمر تو نہیں بولتا، تیری زبان پر میرا رب بولتا ہے، تیری زبان پر میرا رب بولتا ہے۔ اے عمر رب کائنات نے تیرے اندر ایسا روب رکھا ہے، تیرے ایمان کا اتنا روب ہے کہ شیطان 40 میل تک تجھ سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان میرے عمر کے قریب نہیں آ سکتا، شیطان میرے عمر کے قریب، جب وہ عمر کے قریب نہیں آ سکتا تو عمر کا نام کیسے پسند کر سکتا ہے؟ عمر کی شان یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر جتنے چمکتے ہوئے ستارے ہیں ان کے برابر میرے عمر کے لیے کیا ہے۔ سرکار کا یہ فرمان کیوں تھا؟ فرمایا کہ جیسے تارے لامحدود ہیں میرے عمر کی نیکیاں بھی لامحدود ہیں۔ وہ عمر پڑھنے والے ہوں، اور کن سے پڑھنے والے ہوں؟ کن سے؟ کیسے استاد؟ حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں یاد نہیں ہوتا، سنتا ہوں حفظ نہیں رہتا، کوئی کرم فرما دے کہ مجھے حفظ بھی ہو جائے، یاد بھی رہ جائے۔ تو میرے کریم فرماتے چچا آپ کو یاد نہیں رہتا، حافظہ کمزور ہے، عرض کی حافظہ کمزور ہے۔ میرے کریم نے فرمایا میرے قریب ہو جائے گی، میرے قریب ہو جائیے، مجلس لگی ہے، سرکار کی کچہری ہے، سرکار کا دربار ہے، آقا کے غلام شباشم بیٹھے ہیں، وہ کیسی کچہری ہوگی، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا دربار ہوگا کہ صحابہ کی قطار در قطار ہوگی آقا کے جلووں میں اترنے والی، آقا کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں اتارنے والی صحابہ کا ہجوم۔ حضرت عباس اس ہجوم میں کھڑے ہوں گے،
کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں سونا حفظ نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہے، مہربانی فرما دیجئے۔ میرے کریم نے یہ نہیں فرمایا اچھا چلو شہد لے آئیے گا دم کر دوں گا، چینی لے آئے گا دم کر دوں گا، حافظہ مضبوط ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا۔ میرے کریم نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا چچا حفظ نہیں ہوتا، سونا حفظ نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہے۔ فرمایا اچھا کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو گئے، میرے قریب آ جائیے۔ حضرت عباس قریب ہو گئے، اس قربت پہ قربان جاؤں، اس قربت پہ قربان جاؤں، جس کو میرے نبی کہیں میرے قریب ہو جاؤ، میرے نبی کہیں جس کو میرے قریب ہو جاؤ۔ دعا کرو کہ آقا ہمیں بھی ایسے ہی فرما دے کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ ایسا لمحہ آئے کہ کملی والے فرمائے امتی میرے قریب ہو جاؤ۔ آقا تو قریب ہیں ہی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، سرکار کے قریب آتے ہیں، فاصلہ کم ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں اور قریب آ جائیے۔ حضرت عباس اور قریب آتے ہیں، میرے قریب فرماتے نہیں اور قریب آ جائیے، اور قریب آ جائیے۔ کتنی قربت، اتنی قربت، اتنی قربت کہ میرے نبی نے اپنے چچا کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، سینے کے ساتھ سینہ مل گیا۔ پھر میرے قریب نے اپنے ہونٹ حضرت عباس کے ہونٹوں پہ رکھے، اپنے ہونٹ حضرت عباس کے ہونٹوں پہ رکھے، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کے ذریعے سے اپنا لہاب دہن حضرت عباس کو چشوایا۔ جب حضرت عباس کے منہ میں سرکار کا لہاب دہن جاتا ہے تو میرے کریم نے اپنے چچا کو اپنے سے جدا کیا۔ میں چچا آپ بتائیے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یاد نہیں ہوتا تھا، اب کوئی مجھ سے سوال کرے میں دنیا بننے سے لے کر قیامت تک بتا دوں گا، دنیا بننے سے لے کر قیامت تک۔ ایسے استاد ہوں جن کے پڑھانے کی رفتار اتنی تیز ہو، پڑھانے کی رفتار اتنی تیز ہو کہ ایک ہی لمحے میں سب کچھ پڑھا دیں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اپنے نبی سے پڑھنے کے لیے آیا۔ کیا پڑھنے آیا؟ رب کا قرآن۔ کیا پڑھنے آیا؟ کیا پڑھنے آیا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جستجو ہوتی کہ وہ بھی حافظ قرآن ہوں، ان کے بچے بھی حافظ قرآن ہوں۔ ہماری جستجو کیا ہوتی ہے؟ صبح کے وقت بچے تنگ کرتے ہو، ماں ٹی وی لگا کے بچے کو لٹا دیتی ہے، چھوٹے بچے کو چرارے لگا رہو، کارٹون لگا دیے، کھیل کود کا سامان لگا دیا، چلے سے آرے لگا رہا۔ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بچہ بھی کارٹون بن جاتا ہے، پھر ماں باپ کو ساری زندگی آرے لگا دیتا ہے، کیونکہ ماں باپ نے قرآن کے نزدیک نہیں کیا بچے کو۔ اب تو موبائل فون آ گئے نا، اب ٹی وی کے دور ختم، ماں موبائل دیتی ہے لے پترا لے کارٹون لے، بچہ اس کے آرے لگ گیا، کارٹون دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، جیسے جیسے وہ جس ماحول کو دیکھ کر پروان چڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی ماحول سب سے اچھا ہے، یہی ماحول سب سے۔ اور مدینہ طیبہ کی گلیوں بازاروں سے ہوتے ہوئے مدینے کے مکانوں اور محلوں میں جاتے ہیں، سرکار کے غلاموں سے پوچھتے ہیں کیسی تربیت کرتے تھے اپنی اولاد کی۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں نماز کے لیے بڑی محبت سے دوڑ کے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، کیسے تربیت ہوتی؟ صحابہ جب سرکار سے فیض لے کر گھر کو جاتے تھے پھر بچوں کو بٹھا دیتے، جو باتیں سنتے تھے سرکار سے اپنے بچوں کو سناتے تھے، آقا کے عشق و محبت کی باتیں سناتے تھے۔ اس کا اثر کیا ہوتا؟ بچے سنتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ یہ ہے کہ سرکار اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سرکار اشارہ کرتے ہیں سورج واپس آ جاتا ہے، کملی والے اشارہ کرتے ہیں درخت دوڑ کے آگے کلمہ پڑھتا ہے، کملی والے اشارہ کرتے ہیں پتھر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، کملی والے آقا علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں ستارے جو آسمان پر رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کی شان یہ ہے لہاب دہن سرکار اب حضرت جابر کی ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، 4 بندوں کا کھانا 4400 بندے کھا گئے، کھانا پھر بھی ختم نہ ہو۔ حضرت ابو ایوب کے گھر میں سرکار تشریف لاتے ہیں، 2 بندوں کا کھانا ہے، 2 بندوں کا کھانا ہے، برکت اتنی ہو جاتی ہے کملی والے پورے مدینے کو کھلاتے ہیں،
ایک بندے کو نہیں، دو بندوں کو نہیں، سرکار پورے مدینے کے رئیسوں کو، تاجروں کو، امیروں کو، سرداروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، سب کو بلا کے اپنے ہاتھوں سے سرکار کھلاتے ہیں اور سب سیر ہو جاتے ہیں، کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہ بتاتے تھے اپنے بچوں کو میرے آقا کی شان یہ ہے، میرے آقا کی عظمت یہ ہے، تو مدینے کے بچوں کے ذہنوں پر اثر کیسے ہوتا تھا۔ ادھر فجر کی نماز ہوتی، نماز پڑھاتے میرے کملی والے، کہہ دو سبحان اللہ، نماز پڑھاتے میرے کملی والے، نماز پڑھا کے آقا فارغ ہو گئے، نماز پڑھانے کے بعد دعا ہو گئی، دعا کے بعد سرکار مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں، جب باہر نکلتے تو کیا دیکھتے ہیں، دائیں بھی بچوں کی قطار ہے، بائیں بھی بچوں کی قطار ہے، لمبی قطار، بچے لگا کے کھڑے ہیں، پانی کے پیالے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں۔ کیوں پیالے کے پیالے لے کے کھڑے ہو؟ بچے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ہمارے پیالے میں بھی ڈال دیجئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پیالے سے گھونٹ پانی کا نوش فرماتے تھے، کسی کے پیالے میں زبان پر انگلی لگا کر پیالے میں لگا دیتے تھے، بچے دوڑ کے جاتے اپنے گھروں میں، عرض کرتے تھے اماں، اے ابا، اے ہمارے بہن بھائی، یہ وہ پانی ہے جس کو مصطفیٰ کی نسبت حاصل ہو گئی ہے، جس کو کریم نے چھو لیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے سارے گھر والے، خود بھی پانی پیتے تھے، ایک دوسرے کو بھی پلاتے تھے، کوئی بیمار ہوتا وہ چہرے پہ لگا کے صحت یاب ہو جاتا تھا۔ یہ طریقہ ہوتا تھا صحابہ کرام کا اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ آج ہمارے اندر تربیت کا فقدان پیدا ہو گیا، اتنا فقدان پیدا ہوا کہ بچے تو بچے، ہم میں سے بیشتر خود قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نادرا قرآن پڑھے ہوئے نہیں، کہا جاتا قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، جی شرم آتی ہے، ہن بڈھے ہو گئے ہیں، عمر گزر گئی، زبان موٹی دماغ موٹا، قرآن کیسے پڑھیں؟ اور ساتھیا قرآن پڑھنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے عمر کی ضرورت، قرآن تو رب کا ایسا کلام ہے کہ 80 سال کا شیخ سادی بھی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو حافظ قرآن بن کے اٹھتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے نیت شرط ہے، نیت تو کر لے قرآن تیرے دل میں اتر جائے گا، اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ قرآن پڑھا دے، قرآن پڑھا دے۔ میرے آقا فرماتے عمر قرآن پڑھنا چاہتے ہو، سونا قرآن پڑھنا چاہتے ہو؟ فرمایا پڑھو۔ سرکار سے حضرت عمر فاروق نے سورہ بقرہ پڑھی۔ کون سی سورت؟ سورہ بقرہ۔ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، حضرت عمر نے کتنے وقت میں، کتنے لمحے میں، کتنی گھڑیوں میں۔ اب سوچنے کی بات ہے، ایک سورت ہے 250 پاروں پر مشتمل ہے، اور ہمارے یہاں رواج ہے کہ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں 250 پارے پڑھ لو، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی صداقت نہیں ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی کنسیپٹ، کوئی تصور نہیں ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شرط ہے، کہتے ہیں مر گیا 250 پارے پڑھ لو، نہیں مرتا تو یاسین پڑھ لو۔ ہم نے ان کو اس لیے رکھا ہوا ہے 250 پاروں کو مرنے کے بعد، یاسین کو مرنے سے پہلے تاکہ مر جائے بندہ۔ ایک قرآن کو اس نظریے سے نہ پڑھو کہ کسی کی جان نکل جائے، قرآن کو اس نظریے سے پڑھو کہ میں قرآن پڑھوں گا تو مجھے رب کا پیغام سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن ہدی للناس ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن اس نیت سے پڑھوں گا کہ قرآن مجھے ہدایت دے گا، مجھے اللہ اس کے رسول کی معرفت ملے گی، اچھائی اور برائی کی پہچان ہوگی، نیکی اور برائی کی پہچان ہوگی، حلال اور حرام کی تمیز ہوگی، بڑے اور چھوٹے کی پہچان ہوگی۔ جیسے ہم روزہ رکھ کر ایک گھونٹ پانی نہیں نہ پیتے، ایک گھونٹ روزہ رکھا ہوا ہے نا، روزہ سب نے ہے، تو دوپہر کا وقت ہو جائے، کام بڑا بندہ کر رہا ہو، محنت کر رہا ہو، پیاس بھی لگی ہو، بندہ اس کو دودھ پیش کر دے، یار ایک گھونٹ پی لے، کہے گا میں نہیں پینا، شربت پی لے میں نہیں پینا، پانی پی لے میں نہیں پینا، کیوں؟ کہتا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا ٹوٹ جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب بندہ تنہائی میں کمرے میں جاتا ہے تو پانی کا سامنے رکھا ہے، فریج رکھا ہے، فریج کھولتا ہے، پھل بھی پڑے ہیں، پانی بھی ہے، جوس بھی ہے، شیطان کہتا ہے پی رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا،
نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ بھائی دیکھتا ہے، نہ بہن دیکھتی ہے، کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا، پانی کا ایک گھونٹ پی لے تاکہ تجھے سپورٹ ہو جائے، سہارا مل جائے، جوس کا ایک گھونٹ پی لے، کون تجھے دیکھ رہا ہے؟ بندہ کہتا ہے نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا خدا تو دیکھ رہا، میرا اللہ تو۔ ارے تو روزہ رکھ کر ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا اور نبی کا کلمہ پڑھ کر تو اپنوں کا خون پی رہا ہے، اسلام میں داخل ہو کر ایک دوسرے کے حقوق ہڑپ کر رہے ہو، ایک دوسرے کی جائیدادیں ہڑپ کر رہے ہو، حلال اور حرام کی تم نے تمیز کو بھلا دیا ہے، رزق اور حلال رزق کے اندر کاروبار تجارت کے اندر تم نے سود کو داخل کر کے تم نے حلال اور حرام کی پہچان کو بھلا دیا ہے، ملاوٹ کا سودا بیچ کے تو اتراتا ہے کہ بڑا منافع حاصل کر لیا ہے۔ اور سونے جیسے ایک گھونٹ روزے میں پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی ایمان کلمہ پڑھ کے بے ایمانی کرنے سے تیرا ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ادھر تیرا خیال ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے، ادھر بھی سمجھا کر کوئی نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ تیری چال بازیاں بندہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن جس نے بندے کو بنایا وہ تو سمجھتا ہے نا۔ تو جتنی مرضی مکر و فریب کر لے اس کی مخلوق کے ساتھ، تیرے سامنے آنے والا تو بھولا بھالا ہے، مگر جس نے اس کو تیرے پاس بھیجا ہے، بندہ خود کسی بندے کے پاس نہیں جاتا، وہ مالک بھیجتا ہے۔ تاجر کے پاس خریدار خود سے نہیں آتا، رب بھیجتا ہے، جا تو اس کا رزق بن جا، اس کا رزق بن جا۔ کسی بھی ضرورت مند کو طاقتور کے پاس خود وہ نہیں جاتا، رب بھیجتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، تو اس کے پاس چلا جا۔ تو اگر کسی کے معاملے میں ڈنڈی لگائے گا وہ نہیں سمجھتا، جس نے بھیجا ہے وہ تو جانتا ہے نا، وہ تو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، وہ علیم بذات صدور ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستاں قرآن کو پڑھ ہدایت لینے کے لیے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت کرتا حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ان کی شان پر، شب و روز جو سرکار کی کچہری میں بیٹھنے والے، سیدنا فاروق اعظم نے جو سورۃ بقرہ پڑھی نا 12 سال میں پڑھی ہے۔ کتنے عرصے میں پڑھی ہے؟ کتنے عرصے میں؟ 12 سال میں ایک سورۃ فاروق اعظم نے پڑھی، اور اس کی طاقت کیا ملی، اس کا فیضان کیا ملا کہ سب سے اسلام کے طاقتور حکمران بھی سیدنا فاروق اعظم تھے، کیونکہ پڑھا جو انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ سورۃ بقرہ پڑھ لی نا، سورۃ بقرہ پڑھ لی 12 سال کے عرصے میں، تو انہوں نے کیا کیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے قرآن کی ایک سورت کو پڑھ لیا ہے، تو کیا کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرو۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے سارے مدینہ کے لوگوں کو بلا کر اونٹ قربان کیے، اونٹ ذبح کیے۔ ایک روایت میں آتا ہے 1 اونٹ، اور ایک میں آتا ہے 100 اونٹ ذبح کیا۔ 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد مدینے والوں کو کھلایا کھانا، اور کہا کہ مجھے مبارکباد دو کہ آج میں نے سورۃ بقرہ کی تکمیل کر لی ہے۔ کتنی خوشی تھی ایک سورت پڑھنے کی، کتنی خوشی تھی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے، سرکار کی باتوں کو لکھنے والے، میرے آقا کلام فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ لکھ لیا کرتے تھے۔ آقا فرماتے اکتبوا لی حدیثی، اے میرے ابو ہریرہ میری باتوں کو لکھ لیا کر، میری باتوں کو لکھ لیا کر تاکہ یہ میرا پیغام میری امت تک پہنچے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا ہے، سینے میں داخل کیا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے یا قرآن سنایا ہے، میرے کریم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا جو گناہگار بندہ اس کے ساتھ 2 گھڑی بیٹھ جائے گا، قرآن پڑھنے میرے والے کے ساتھ 2 گھڑی بیٹھ جائے گا، یا اس کے ساتھ 2 نوالے کھانا کھا لے گا،
یا اس کی کسی حوالے سے خدمت کر دے گا، اس سے محبت کا اظہار کر دے گا، آقا فرماتے ہیں اللہ ایک نہیں اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ کتنی جنتیں عطا فرمائے گا؟ 2 جنتیں عطا فرمائے گا، اور ایک جنت جو ہے وہ زمین اور آسمان کی وسعتوں کے برابر ہے، زمین اور آسمان کی وسعتوں کے برابر ایک جنت ہے۔ اور اللہ جس کو 2 جنتیں عطا فرما دے، بتاؤ اس کے مقام کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن ہے، سمجھتا ہوں کاروبار بندے ہیں، تو مندے کو وسعت پہ لانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک امتی تھا نا آپ کا، تو اس نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ جب آپ اللہ کے ملاقات کے لیے جائیں گے تو اللہ سے میری درخواست پیش کرے کہ جتنا میرے حصے کا رزق میری موت تک رب نے لکھا ہے مجھے اکٹھا دے دے، ایک ہی مرتبہ دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انسان جلد باز ہے، تو جلدی جلدی ختم کر جائے گا، کھا پی جائے گا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی، دیکھیں کتنا جذبہ محبت ہے، کہاں سے چل کے آئے ہیں۔ ایسے جو باہر والے نمازی بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے میں دیکھ رہا ہوں حسین چہرے بیٹھے ہیں، خوبصورت تاجر بیٹھے ہیں، اوپر والے حصے میں بیٹھے ہیں، وہ بھی ہمت کریں، جتنے قدم آپ اندر چل کے آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو اسے کہا کہ مجھے اکٹھا رزق دے دے، تو اللہ کے نبی نے کہا انسان جلد باز ہے، رب نے اکٹھا دے دیا تو جلدی کھا پی جائے گا، پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا یہ میرے خدا کا معاملہ ہے، میرے رب کا معاملہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، اپنی باتیں کرتے رہے، واپس آنے لگے، بندے کی بات بھول گئے۔ رب نے کہا موسیٰ میرے بندے نے ایک پیغام دیتا سی۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ فرمایا موسیٰ میرے بندے نے ایک پیغام دیا تھا، یا اللہ پھر تیری ذات بہتر جانتی ہے، فرمایا جا اسے کہہ دے آج اس کو سارا رزق دے دیا۔ اللہ نے سب رزق اکٹھا دے دیا ایک ہی دن میں۔ کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر گئے، کہا کہ دیکھوں وہ کس حال میں ہے۔ دیکھا کہ جتنا رب نے اس کو دیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ رزق کے انبار اس کے حویلی میں اس کے گھر میں لگے ہیں، لوگ قطار در قطار کھڑے ہیں، وہ بانٹ رہا ہے اور رزق ختم نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس آئے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا موسیٰ میں نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جو میری راہ میں 1 دے گا اسے میں 10 دوں گا، اسے میں 10۔ اے موسیٰ جب میں نے اس کو دیا تو اس نے میرے راستے میں بانٹنا شروع کر دیا، جب اس نے بانٹنا شروع کر دیا تو میں نے بھی اس کو دینا شروع کر دیا۔ نہ یہ بانٹتے ہوئے تھکتا ہے نہ میں دیتے ہوئے تھکتا ہوں۔ اس لیے قرآن پڑھنے والوں سے محبت کیجئے، پیار کیجئے، اور یہ پیار قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ جبریل آیا امتحان لینے کے لیے، ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ فائدے کی باتیں کر رہا ہوں۔ جبریل آئے، یا اللہ تیرے ابراہیم کا امتحان نہ لے لوں؟ فرمایا جا امتحان لے لے۔ اب جبریل آئے، آنے کے بعد یہ جو تسبیح تراویح لکھی ہے سبحان ذی الملک والملکوت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پڑھنا شروع کر دی۔ 2 آیتیں 3 اس کی لائنیں پڑھی تو ابراہیم علیہ السلام سن کے مسحور ہو گئے، جبریل خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یار میرے رب دا ذکر ہوتے سنا، تو جبریل نے کہا اس کی قیمت لگے گی، پہلے سنا اس کی قیمت دو۔ آپ نے اپنے آدھے جانور جبریل امین کو دے دیے، آدھے جانور، آپ کے پاس جانور کثیر تھے، آدھے جانور دے دیے۔ میں اور سنا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر سنانی شروع کر دی، تو پھر رک گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یار اور سکا کی قیمت لگے گی، باقی جو جانور تھے وہ بھی دے دیے۔ کہا مجھے میرے خدا کا نام، میرے خدا کا ذکر، خدا کا کلام اور سنا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ تیرے پاس دینے کے لیے بچا کیا ہے، کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان جانوروں کو چرانے کے لیے تجھے کسی خادم و نوکر کی بھی ضرورت تو پڑے گی، میں اپنا آپ بھی اس مالک کے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ میرے رب کا اتنا حسین کلام ہے، اتنا حسین ذکر ہے، وہ تو ایک تسبیح تراویح تھی، تو یہ تو وہ قرآن آپ کو سنتے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے دل اطہر پہ نازل فرمایا ہے۔
اور جس رات کو نازل فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات میں قرآن اترا ہے اس کو عام رات نہ سمجھنا، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھنا 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ درجہ رکھتا ہے، اور اس کی اتنی افادت و اہمیت ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا کہ اسی رات میں جبریل کی قیادت میں رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، سلامتی لے کر، عمل لے کر، محبت کا پیغام لے کر، اور طلوع فجر تک امت محمدیہ کے لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو اس لیے ساتھیہ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ پیار کیجیے، دل کھول کر ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ پیار کا اظہار کرے۔ یہ ایک دن آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، آپ سب نے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔